ایک وقت کی بات ہے، دور ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جہاں ایک طاقتور مگر ضدی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت، فوج اور شان و شوکت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلش ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی 6 بیٹیاں تھیں جو نہایت خوبصورت، بااخلاق اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والی تھیں، مگر بادشاہ کے نزدیک ان سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف ایک وارث چاہتا تھا، ایک بیٹا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی یہ خواہش ایک جنون میں بدل گئی۔ ایک دن اس نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے اس کی اپنی بیٹیوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ اس نے حکم دیا کہ جیسے ہی اسے بیٹے کی خبر ملے، اس کی 6 بیٹیوں کو خاموشی سے ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا بیٹا بلا کسی رکاوٹ کے تخت سنبھال سکے۔ محل میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ لیکن محل میں ایک ایسی عورت تھی جس کا دل ابھی زندہ تھا، دایا، جس نے شہزادیوں کو بچپن سے پالا تھا۔ جب اسے بادشاہ کے حکم کا علم ہوا تو اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ بغاوت کی چنگاری بھی بھڑک اٹھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں 6 شہزادیوں کو جگایا اور ساری حقیقت بتا دی۔ وہ سب خوف سے کانپ اٹھیں، مگر دایا نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر وہ ابھی نہ نکلیں تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی رات چاندنی کی ہلکی روشنی میں وہ 6 بہنیں محل چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئیں۔ وہ اپنے پیچھے اپنی آسائشیں، اپنی پہچان اور اپنا بچپن چھوڑ آئی تھیں۔ جنگل میں زندگی آسان نہیں تھی۔ وہاں نہ محل کی حفاظت تھی، نہ آرام، نہ ہی کوئی سہولت، مگر بہنوں کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ وہ لکڑیاں جمع کرتے، پھل کھاتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سال گزرتے گئے۔ محل میں بادشاہ کو آخرکار ایک بیٹا نصیب ہوا، رقیب، وہی بیٹا جس کے لیے اس نے اپنی بیٹیوں کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھو، رقیب اپنے باپ جیسا نہ تھا۔ اس کا دل نرم تھا، اس کی آنکھوں میں رحم تھا، اور اس کے اندر ایک عجیب سی اداسی رہتی تھی، جیسے وہ کسی انجان کمی کو محسوس کرتا ہو۔ جب رقیب جوان ہوا تو ایک دن اسے ایک پرانی خادمہ سے اپنی بہنوں کے بارے میں سچائی معلوم ہوئی۔ اس کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے باپ نے اتنا ظالمانہ فیصلہ کیا تھا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہنوں کو تلاش کرے گا، چاہے اسے پوری دنیا کیوں نہ چھاننی پڑے۔ رقیب نے اپنی تلاش کا آغاز کیا اور لمبے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا کچا گھر دیکھا۔ جب وہ اندر گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی بہنیں تھیں۔ وقت نے انہیں بدل دیا تھا، مگر ان کے چہروں کی معصومیت اور محبت اب بھی ویسی ہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ برسوں کی جدائی ایک لمحے میں پگھل گئی، لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن جب بہنیں جنگل میں گھوم رہی تھیں، انہوں نے کچھ خوبصورت اور چمکتے ہوئے پھول دیکھے۔ وہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے اور انہیں توڑ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھول چھوئے، ایک خوفناک جادو ہوا۔ وہ سب کبوتروں میں تبدیل ہو گئیں اور فضا میں اڑ گئیں۔ رقیب یہ سب دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، مگر اسی وقت ایک پراسرار آواز گونجی، اگر تم اپنی بہنوں کو واپس انسان بنانا چاہتے ہو تو تمہیں 6 سال تک مکمل خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ نہ تم بول سکتے ہو، نہ ہنس سکتے ہو، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہیں گی۔ یہ شرط بہت مشکل تھی، مگر رقیب کے لیے اپنی بہنوں کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے فوراً یہ قربانی قبول کر لی۔ اس نے اپنی زبان پر خاموشی کا تالا لگا لیا اور ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔ وہ ایک دوسری سلطنت میں پہنچا جہاں اس نے ایک عام آدمی کی طرح کام کرنا شروع کیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو تنہائی میں اپنی بہنوں کو یاد کرتا۔ لوگ اسے عجیب سمجھتے کیونکہ وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے کردار کی سچائی سب کو متاثر کرتی تھی۔ اسی سلطنت میں شہزادی رابیل رہتی تھی، جو نہایت ذہین اور نرم دل تھی۔ اس نے رقیب کو دیکھا اور اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی کہانی کو محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ رقیب بھی اس کے قریب آنا چاہتا تھا، مگر اپنی قسم کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مگر ہر کہانی میں ایک ولن ہوتا ہے۔ اس سلطنت کا وزیر اور اس کا بیٹا نہایت لالچی اور مکار تھے۔
वजीर के बेटे को शहजादी राबेल पसंद थी, मगर जब उसने देखा कि राबेल रकीब की तरफ माइल हो रही है तो उसके दिल में हसद भर गया। उसने एक खतरनाक साजिश तैयार की और रकीब पर जादूगर होने का इल्जाम लगा दिया। चूंकि रकीब खामोश था, वो अपना दिफा भी न कर सका। दरबार में उस पर मुकदमा चला और आखिरकार उसे मौत की सजा सुना दी गई। शहजादी राबील ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसुध रहा। जिस दिन रकीब को सजा दी जानी थी, पूरा शहर जमा था। वो खामोशी से खड़ा था, उसकी आंखों में दर्द था, मगर चेहरे पर सुकून। बस चंद लम्हे बाकी थे कि अचानक आसमान में परंदों का एक झुंड नजर आया। वो कबूतर थे जो तेजी से नीचे उतरे और जमीन पर आकर इंसान बन गए। वो उसकी बहनें थीं। 6 साल मुकम्मल हो चुके थे, जादू टूट चुका था। बहनों ने आकर रकीब को गले लगा लिया। सब लोग हैरान रह गए। हकीकत सामने आ गई और वजीर के बेटे की साजिश भी बेनकाब हो गई। आखिरकार बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने बच्चों के सामने झुक गया और मुआफी मांगी। रकीब और उसकी बहनों ने उसे मुआफ कर दिया, क्योंकि उनके दिल नफरत से खाली थे। रकीब और शहजादी राबील की शादी हो गई और पूरा खानदान एक बार फिर उकट्ठा हो गया। इस दिन के बाद इस सल्तनत में न सिर्फ इंसाफ कायम हुआ, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी की एक नई मिसाल भी कायम हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी हर मुश्किल को आसान बना देती है, और खामोशी में भी एक ताकत होती है, वो ताकत जो दुनिया को बदल सकती है।